تو اب ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے مطلب نا آپ کی ویڈیوز آلموسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں، میری کنفیوژن خود کی کلیئر ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے جو پھر بندہ خود سے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا اس کا نا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ تیزی میں اس کی کوئی اچھی دلیل پیش کر رہا وہاں پھنس جائے نا. تو ایک دن پیچھے ایک دوست ڈسکشن ہوئی ہے، جیسے کہ اہل سنت برملا، مرزا مستری اور ٹولہ اور جتنے بھی ہیں یہ خدا کے وجود کے قائل ہیں، خدا کو دیکھنے کے قائل ہیں. تو ایک دوست سے ایسی بات ہوئی اہل سنت کے دوست سے نا، تو وہ کہتے کہ بڑا عجیب سے انہوں نے سوال کیا. وہ کہتے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ چلیں اللہ نظر نہیں آتا، مان لیا یہ بات ہم نے نا، لیکن اگر اللہ چاہے تو پھر تو وہ اپنا دیدار ہمیں کرا سکتا ہے نا. اب میں بڑی کنفیوژن میں پڑ گیا. میں نے کہا اگر میں یہاں کہوں کہ اللہ ایسا نہیں چاہے گا، میں نے کہا کہ میں اس کا آنسر نہیں ابھی کرتا، میں اس کی متعلق پہلے پوچھوں گا کسی عالم سے، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا کہ اس بندے نے کیا کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو پھر اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہے کہ وہ ہمیں اپنا دیدار کرائے، کیا کرا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ چاہے کہ مجھے پریگننٹ کر دے، کوئی عورت کہہ دے نا، وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیا اس کا کیا جواب ہے؟ جی یہ عیب ہے اللہ کے لیے، اللہ کی اولاد ہی نہیں ہوتی. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریگننٹ کر سکتا ہے، یہ کہنا ہی کفر. کوئی کہہ دے نا اللہ تعالیٰ مثلا، ہاں اللہ تعالیٰ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں پھینک دے اور شیطان کو جنت میں بہتر، اللہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ان کے عقیدے کے مطابق کر سکتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ اشاعرہ ماتوریدیہ، یہ جماعت مخالفین، یہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی برا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس سے کہ کوئی برا کام کرے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کوئی اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں جس طرح وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا، یہ جو ہے نا، یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے. وہ یہی کہیں گے، وہ یہ کہ اللہ جو کہتا ہے صحیح ہوتا ہے. وہ اگر جھوٹ بھی کہتے ہیں تو ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے. اللہ کسی عورت کو پریگننٹ بھی کر، جو بھی، وہ تو اس طرح کہتا ہے. اللہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. تو عرض یہ ہے اللہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء سب کو پکڑ کے زنجیر میں ڈال کے جہنم میں ڈال دے، شیطان، ابلیس، فرعون، ان سب کو جنت کے بہترین مقامات میں ڈال، وہ کہتے ہیں کر سکتے، اور یہ صحیح ہوگا. اگر اللہ کرے گا تو صحیح ہوگا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ کوئی بھی برا کام انجام نہیں دے سکتا. تو اسی طرح دیکھنے کا جو بات ہے، جب اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ لن ترانی. موسیٰ نے رب ارنی بلی رب کیا کہا؟ رب اراک جہرتن، بلی اے رب مجھے اجازت دے کہ میں تجھے جہرتن دیکھ لوں. فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، میں تجھے ہرگز نظر نہیں آؤں. اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے. مثلا اللہ اپنا شریک خلق کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیا کہیں گے؟ اللہ اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ اللہ اپنا، وہ کہیں گے کہ کر سکتا ہے. ہمارے نزدیک اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی اللہ خلق کرے گا وہ اللہ کے مخلوق ہوگا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز نہیں. جو چیز آنکھ سے نظر آئے گی وہ سامنے ہوگا، ہمارے اور اس کے درمیان مسافت ہوگا. ہمارا جو نور ہوگا نا، نور، ہم تو اصل میں نور کو دیکھتے ہیں نا. سائنس بایولوجی تو یہ کہتی ہے ہم چیزوں کو، جو ہماری جو ویژن ہے، سائٹ ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ چیز نور، میں آپ کو یہ بتایا لائٹ جو ہمارے آنکھوں کو لگتی ہے نا، تو یہ لائٹ اس سے لگے گی، اس سے منعکس ہو کر ہم کو لگتی ہے. تو اس طرح ہمیں کلرز نظر آ جاتے ہیں، مختلف اجسام نظر، سائز نظر آ جاتا ہے، اور پھر یہ ہمارے آنکھوں میں آ جاتا ہے. آنکھوں میں بہت پیچیدگی ہے، وہ کس طرح وہ آنکھ سے ذہن کو چلا جاتا ہے یہ انفارمیشن. یہ بہت ہی پیچیدہ نظام ہے. تو یہ سب جو ہے کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ان مادی اجسام کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان ہے. اس طرح کہنا کہ مثلا اللہ کسی کو پریگننٹ کر دے، اللہ کسی عورت کو جا کے ساتھ اس کے ساتھ جمع کر دے، کیا اللہ تعالیٰ کسی عورت کے ساتھ جمع کر سکتا ہے؟ بالکل جی، نکاح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت محدود، اللہ کی طاقت لامحدود ہے. لیکن ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسر شان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ 1,24,000 انبیاء کو جہنم میں پھینک دے اور دنیا کے جتنے حرامی، چرسی، بنگی، شرابی، ٹیرورسٹ، حرام زادے، سپاہی صحابہ ان کو جنت لے گئے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا، اللہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت محدود ہے، اللہ کی طاقت لامحدود ہے، لیکن یہ چیز ناممکن ہے، یہ چیز ناممکن ہے. اس چیز پہ اللہ کی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. چیز وہ ہے جو ممکن ہے. جس چیزوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ لاشے ہے، وہ ناممکنات کی بات کر رہے ہیں. ناممکن لاشے ہے، ناممکن لاشے ہے، لاش ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے.
وہ ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے پاور، اس سے طاقت، اس پہ اس کی تطبیق ہی نہیں ہوتی اس پر. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اچھا اس کے علاوہ نا ایک ذاکرین حضرات ہمارے حدیث بولتے ہیں کہ وہ مطلب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے پاکستان میں، بہت برملا اس کے اوپر نعرے لگتے ہیں لوگ. اس میں ایک میرا ذہن سے میں کئی بار سوچتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. وہ کہتے ہیں کہ نا جو بھی حرامی ہوگا نا، جو شخص جس کی ولادت میں خرابی ہوگی وہ مولا علی کا دشمن ہوگا. یہ بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں قبلہ میرا کوشچن ہے کہ اب جس طرح پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علم میں شاید ہو یا نہیں، کہ عیدی سینٹر جو موجود ہے وہاں پر انہوں نے باعث جھولا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کا بھی کوئی ناجائز بچہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ وہاں جھولے میں رکھ کے چلا جاتا ہے، پھر وہی سینٹر والے سے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں سارا کچھ. اب سوال یہاں پر قبلہ یہ آتا ہے کہ جو بچہ ایک پیدا کیا گیا اس کا تو اختیار نہیں تھا نا کہ پیدا ہونے پہ. اب وہ بچہ فرض کرے اگر مطلب وہ حرام کا ہے، جس طرح ہمارے پاس بولا جاتا ہے حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے، اس کا تو اس میں اختیار نہیں تھا. اب وہ بڑا ہو کے اگر مولا علی کی دشمنی کرے گا، وہ تو کہے گا قیامت کے روز کہ یہ میرے خمیر میں تھا، میں حرام کا تھا، تو میں نے یہ کام کیا، علی کی دشمنی کی، مجھے پڑھنی نہیں چاہیے. اس کا کیا اثر کرے گا؟ تو یہ بات جو ہے نا، یہ جو حرام زادہ کی بات ہے کہ حرام زادہ کبھی جنت نہیں جائے گا، یہ روایت میں موجود ہے. مولا علی کا دشمن ہوگا مینلی یہ ذاکرین. ہاں، اس کے دشمن نہیں، ایک تو بات ہے کہ اس کے دشمن سب حرامی ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ حرام زادہ جو ہے وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا، یہ اور بات ہے. ان دونوں میں ذرا اختلاف ہے، ذرا فرق. یہ حرام زادہ ہمیشہ جہنمی ہوگا یا حرام زادہ ہم برا کام کرے گا، تو یہ کبھی جبر کی حد تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا اس طرح دنیا میں کتنا بھی حرامی آدمی ہو، اس طرح نہیں ہے جو ولد الزنا ہے کہ وہ اس کی اختیار ہی نہیں ہوتی. اب ایک شخص ولد الزنا ہے، حرامی ہے، وہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، بالکل وہ اختیار. وہ چاہے شراب پی لے چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اختیار بنا دیا. جماعت موریہ کے متعلق وہ تو ان کے مذہب میں تو کسی کا اختیار ہے ہی نہیں، ان کو تو چھوڑیں. ہمارے مذہب میں تو اختیار ہے، میں اور آپ میں اختیار ہے نا. ابھی میں چاہے میں آپ سے بات کروں چاہے میں آپ سے بات نہ کروں، یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، یہ میرے اختیار میں. میں آج نماز پڑھوں یا آج نماز نہ پڑھوں، یہ دونوں میرے آپشنز ہیں، میں کر سکتا ہوں. حرامی بھی جو ہے نا، ولد الزنا جو بھی ہے، اس سے یہ اختیار کبھی نہیں چھینا جاتا، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا حرامی کیوں نہ ہو. اگر اس کے پاسبل ہے کہ وہ محبت کر سکتا ہے. عرض یہ ہے کہ حرامی کے متعلق یہ روایات جو ہیں یہ کچھ مشکل روایات ہیں. تو یہ حرامی کے متعلق یہ ہے کہ شاید ان کی انکلینیشن، ان کی رغبت اسی طرف ہے. جو شخص حلال حرام کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس کی رغبت، دل نہیں لگتی نماز میں. جیسے لیکن دیکھیں نماز پڑھنا، نماز پر عجیب سا کہ وہ بچہ تو پھر قیامت کے روز کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں پیدا غلط طریقے سے. عرض یہ ہے آپ سن لو نا. دیکھیں جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے. مثلا ایک شخص ہے، وہ شراب پیتا ہے، شراب کی عادت، شراب چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن وہی شخص اگر پولیس والا سامنے ہے، اس کے سامنے کبھی شراب نہیں پیے گا. اگر اس کا چچا دیکھ رہا ہے، اس کا باپ دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے، وہ کبھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، اللہ سے نہیں روک سکتا، لیکن لوگوں کو دیکھ کر وہ رک جائے گا، انجام نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح لیکن اس میں کیا ہے، رغبت ہے، اس میں میل کشش ہے، اس کے باطن میں ایک کشش ہے، لیکن ہمیشہ اس کے اختیار ہے. اسی طرح حرامی جو ہو سکتا ہے اس طرح ہو کہ ولد الزنا جو ہے اس میں کشش ہے گناہ کی طرف، بدبختی کی طرف، کیونکہ اس کا نطفہ ہی غلط ہے، لیکن اس میں ہمیشہ اختیار ہوتا ہے. تو جب تک اختیار ہے حساب کتاب صحیح ہے. جب تک اختیار ہے نا کہ آپ نماز پڑھ سکتے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ شراب چھوڑ سکتے تھے، آپ نے نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، آپ میں رغبت ہے، لیکن یہ رغبت بھی جو ہے آپ کے والدین کا ظلم ہے، اللہ کا ظلم نہیں ہے. انہوں نے آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ وہ ظلم کیا، آپ کی ماں نے ظلم کیا، والدین نے ظلم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو مجبور نہیں خلق کیا. آپ اگر ایک پولیس والا آ جاتا تو آپ فوراً اس کے سامنے نہ کسی عورت کو چھیڑتے، نہ کوئی شراب پیتے، شراب کا بوتل چھپا لیتے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سے آپ نے کبھی حیا نہیں کیا. تو یہ جو حرام زادے ہیں یا ولد الزنا ہیں، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو بلا شک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا. یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں، کیونکہ تو عرض یہ ہے کہ ولد الزنا اگر جہنم جاتا ہے تو اس پہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، وہ اپنے آپشن سے، اپنے اختیار سے برے فعل انجام دے دیتا ہے. اور یہ برے فعل کبھی وہ مجبور نہیں تھا اس پہ انجام دینے پر، وہ خود اس نے انجام دیا. اوکے، اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے. جی، اپنے اختیار، اپنے آپشن سے انجام دیا، اپنے چوائس سے انجام دیا. اوکے، تھینک یو سر، اللہ حافظ. سر ایک آخری کوسچن پلیز. جی ایک آخری کوسچن، ہم بڑے اسی لیے کہ مستری صاحب کبھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اقرار نہیں کر سکتے. وہ ان کے پاس آپشن ہے،
آپشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ بھی ہے آپ سے نا, آپشن ہے, چوائس ہے, اختیار ہے, لیکن رغبت کے بھی اور طرف ہے نا, وہ نطفے کی پرابلم ہے. جی پہلے ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے نا, جی سر, جی کہ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ قبلہ جس طرح یہ مستری جو ہے نا, اس کی آپ نے جو ہے نا مطلب ایک گچی پکڑی ہے اور الحمدللہ وہ چیخ رہا ہے, سامنے نہیں آتا لیکن لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے رافضی بیٹھا ہوا ہے, یہ کر رہا ہے, دوسرے علماء جائیں کہ سامنے ہوں, مطلب اس کے اندر مسئلہ ضرور ہے آپ کے متعلق نا, وہ بھونک رہا ہے. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بھونکے اور لوگ دیکھیں. اب اسی طرح جو ہے نا قبلہ, جو اس وقت میں سینیریو دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, وہ جو سعد رضوی ہے نا, وہ خادم رضوی کا جو بیٹا ہے, اب اس کو قبلہ لوگ بہت فالو کرتے ہیں. میرے کانٹیکٹس لسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا, میرے واٹس ایپ پہ جو فرینڈز ہیں آدھے سے زیادہ نے تو ڈی پی لگائی ہوئی ہے اس کی, مطلب یوتھ سے انواع فالو کر رہی ہے. میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا اس کے بھی پیچھے جائیں نا, اس کے ذرا سے اوپنلی چیلنج کریں تاکہ اس کے ماننے والے بھی تھوڑے جو ہے نا, نہیں اس کے ماننے والے کو درد ضرور ہوگا نا, ارے چھوڑے ضرور کہیں گے. ہم نے ان کو یہاں سے پکڑا ہوا, یہاں سے گلے سے ایسے, ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا یہ پنس گیا نا, یہ پنس گئے ہیں, شیخین کا اسلام ہی ثابت نہیں کر سکتے بھائی, ٹھیک ہے نا, بات کرتے ہیں یہ نا لوگوں سے قبلہ بات کرتے ہیں, یہ تو لوگ جو اس کے ماننے والے ہیں نا, وہ تو آپ کو پتہ اندھے ہوتے ہیں ماننے والے, جس طرح معاویہ کے ماننے والے اندھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے عالم کو تو چیلنج ہی کوئی نہیں کر رہا, وہ تو فلاں کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ فلاں کو کر رہے ہیں. اسی ممبر سے میں مولوی خادم رضوی کو دعوت دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی, وہ زندہ ہے, مر گیا خادم رضوی کو اللہ غریق جہنم ہو گیا, ہاں وہ تو جنمی ہو گیا, اللہ نے جان چھڑائی. اچھا آپ سن لیں اس کا کلپ بنے. ہاں میں حسن اللہ یاری اسی پروگرام کے تھرو سعد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں یہاں پر اس پروگرام میں. ابو بکر عمر کا آپ اسلام اگر ثابت کریں, ہم اپنے چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیں گے اور اپنا نام بھی چینج کریں گے غلام عائشہ کے نام پر, اور میں پھر کابل افغانستان کا میں ٹکٹ بناؤں گا, ادھر جاؤں گا تاکہ طالبان مجھے بند سے مجھے کلہاڑے سے قتل کر دیں. آپ نے اگر, لیکن سعد رضوی صاحب اگر آپ یہاں پر اس بات کے لیے تیار نہیں, ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے مذہب میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اور آپ کے مذہب سے باطل مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں, اگر آپ اپنے امام کا اسلام تک ثابت کرنے سے قاصر ہیں. اوکے جناب, صحیح ہے, خوش کر دیا. میرا آخری کوسچن میرا رہتا ہے, یہ تو آپ سے ایک فرمائش تھی میری, وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اچھا میں جو ہے نا دوسروں کو بھی باری دو نا انجینئر صاحب, دوسرے بھی انتظار کرتے ہیں. سوال انشاءاللہ پیدا ہو گیا سے قبلہ خمس ہے نا, مطلب میں اب جس طرح میں ایک سرکاری ملازم ہوں, میری ایک پے ہے مطلب 90,000 پاکستانی روپیز میں, تو مہنگائی اتنی ہے کہ آلموسٹ وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, کئی بار کوئی 2 یا 3 ہزار بچ جاتے ہیں. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے خمس اگر دینا ہے تو کیسے دینا ہے, یا خمس میرے پر کب واجب ہوگا, یہ تھوڑا پلیز بتا دیں. تو عرض یہ ہے کہ میں نے خمس کے وجوب کے احادیث جو دیکھے نا بھائی, اس میں سے بہت سارے احادیث ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے خمس حلال کر دیا شیعوں کے لیے. ویسے بھی آپ تو غریب آدمی ہے نا, وہ 2-3 ہزار روپے تو وہ تو کوئی چیز نہیں, اگلے ایک مہینہ زیادہ بچ گیا تو اگلے مہینہ خرچ ہوں گے وہ. تو عرض یہ ہے کہ خمس کے خمس احادیث میں یہ بات بہت کثرت کے ساتھ ہے کہ خمس کو اہل بیت علیہ السلام نے حلال کر دیا. اور یہ جو مراجع کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ خمس ہے جو عورتوں کے متعلق, کنیزوں کے متعلق یا زمینوں کے متعلق ہے, یہ بات لیکچر سنا ہے سارا, مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کیسا ہے, یہ بھی سمجھ آ گیا نا, اور دوسروں کو نہیں سمجھ آئی نا بات کرنا. جو یہ کہتے ہیں یہ بات اس بات میں اتنی وزن نہیں ہے, تو لہٰذا اگر کوئی شخص خمس نہ دے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو حلال کر, اس کے پاس حجت ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے زیادہ حجت اللہ کے سامنے صفائی اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں کہ جب حلال کر دیے تو میں کیوں دوں. لیکن جو شخص خمس دینا چاہے تو بلا شک بلا ریب, کیونکہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ خمس دیا کرو, تو وہ اس کا خمس دینا بھی وہ فضیلت ہے, احوت ہے, بہتر بات ہے. اگر دے تو اچھی بات ہے, اگر نہ دے تو اس کے پاس صفائی ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت. یہ خلاصہ کلام. تھینک یو.